اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سابقہ لیکچر میں ہم نے ذکر کیا کہ اگر کپڑے یا جسم یعنی بدن نجس ہو جاتا ہے، کوئی بھی نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو کس طرح پاک کرنا ہے۔ برتنوں کا حکم الگ ہے، اگر وہ نجس ہو جاتے ہیں تو ان کو پاک کرنے کا حکم اور طریقہ الگ ہے، وہ ہم انشاءاللہ آج تفصیل سے بیان کریں گے۔ برتن 3 بار دھونے سے پاک ہوگا۔ اگر نجس ہو گیا ہے، اس میں خون لگ گیا ہے، پیشاب لگ گیا ہے، کوئی بھی چیز لگ گئی ہے تو اس کو شراب لگ گئی ہے تو اس کو 3 دفعہ دھوئیں گے، اور احتیاط یہ ہے کہ چاہے وہ قلیل پانی سے دھویا جائے یا کثیر پانی سے، کور پانی ہے، ٹینکی ہے، بڑی ٹینکی ہے، اس سے اگر آپ دھو رہے ہیں تو پھر بھی اس کو 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ کپڑوں میں حکم الگ تھا، اس میں 3 دفعہ دھونا ضروری نہیں تھا، تو برتن اگر نجس ہو گیا ہے تو اس کو 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ شراب کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اس کو 7 دفعہ دھویا جائے۔ دھونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں پانی ڈالیں، اس کو کھنگال لیں، پانی نکال دیں، نجاست دھل جائے گی، اس کے بعد آپ پھر پانی ڈالیں، تھوڑا سا نکال دیں۔ مکمل برتن کو بھرنا ضروری نہیں ہے، پانی ڈالیں، اس کو کھنگال کے ڈالتے جائیں، تو یہ 1 دفعہ دھونا، اسی طرح دوسری دفعہ، اسی طرح تیسری دفعہ، تو یہ اس طرح عدد شمار ہو جائے گا۔ اس مکمل برتن کو بھرنا ضروری نہیں ہے، یہ کہیں کہ اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں پانی ڈالیں، اس کو کھنگالیں اور ڈال دیں تو یہ کافی ہے۔ پلاسٹک کے برتن کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ سوال زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا پلاسٹک کے برتن پاک ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک بات پھیلائی گئی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو عوام کے ذہن میں پھیلائی جاتی ہیں، اور جب ہم سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی۔ تو جو ہم بتاتے ہیں وہ شریعت آل محمد ہے، ہم پڑھ کے اور مراجع عظام کے فتویٰ اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان بتاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں، بات قبول کیا کریں، نہ قبول ہو رہی ہو، آپ کو پیچیدگی اس میں نظر آ رہی ہو تو سوال کر لیا کریں۔ پلاسٹک کے برتن ہوں یا کوئی بھی برتن ہوں، آپ ان کو پاک کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ مٹی کا برتن بھی پاک ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی کا برتن ہے، نجس ہو گیا تو اس کے اندر جو ہے وہ نجاست سرایت کر گئی ہے، تو آپ دھوئیں گے اس کو، جو ہی وہ اس کا ظاہر پاک ہوگا وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا احتیاطاً زیادہ دھو لیتے ہیں اور اس کے اندر تک پانی چلا جاتا ہے، اس کو آپ خشک کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سارے برتن پاک ہو سکتے ہیں۔ پلاسٹک کا برتن بھی اسی حکم میں، اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں۔ کتا اگر برتن چاٹ جائے، کتا آیا ہے، اس نے برتن میں منہ مارا ہے، چاٹا ہے، اس سے پانی پیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو مٹی سے دھوئیں۔ یہ ہم ذکر کر چکے ہیں ایک لیکچر میں، نجاست والے میں، کافر کی نجاست، کافر کی اور نجاسات میں، کتا اور خنزیر کی نجاست میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کتے نے اگر برتن کو چاٹ لیا ہے تو اس صورت میں آپ اس میں مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈال کے اس کو کھنگال لیں گے، اور اگر مانجھ سکتے ہیں مانجھیں گے، نہیں تو مٹی ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، اس کو کھنگال کے نکال کے پھر آپ 3 دفعہ اس کو پانی سے دھوئیں گے۔ خنزیر اگر برتن سے پانی پی لے، خنزیر اگر برتن سے پانی پی لیتا ہے، برتن کو منہ لگا لیتا ہے، تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اور یہاں جو ہم عدد بتا رہے ہیں یہ قلیل کثیر ہر پانی کے لیے ہے، کپڑوں کا حکم الگ بتایا تھا، یہاں برتن کا حکم الگ ہے، تو 7 مرتبہ دھونے کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے اس برتن کو مکمل بھرا جائے۔ بعض برتن بہت بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے نجاست زائل کر لیں، دھو لیں اور اس کو انڈیل دیں باہر، اور انڈیل کے 1 دفعہ آپ دوبارہ جب پانی ڈالیں گے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا عدد زیادہ آپ نے دھونا ہے، 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھونا ہے، تو اسی طرح اس میں تھوڑا پانی ڈالیں، اس کو کھنگال کے آپ اس پانی کو نکال دیں گے تو عدد پورا ہو جائے گا۔ اگر ایسے برتن ہیں جو آپ انڈیل نہیں سکتے، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا بھاری برتن ہے یا بڑی چیز ہے یا ٹینکی ہم انڈیل نہیں سکتے، تو آپ پھر کسی چیز سے وہ پانی پائپ سے اس کو موٹر سے نکال سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، یا کسی برتن سے آپ نکال رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے چھینٹے ادھر ادھر نہ لگیں، وہ آپ نکال لیں گے تو وہ اس کا نجس تھا تو وہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پانی ڈالا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور اسی طرح کسی برتن سے، پائپ سے اس کو کھینچ لیا، تو اس کو برتن کو اٹھا کے انڈیلنا یا اس کو مکمل بھرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس سے آپ اس چیز کو، بڑے برتن کو، ٹینک وغیرہ کو پاک کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خنزیر اگر پانی پی جائے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر چوہا مر جائے، چوہے کا مردار کیونکہ نجس ہے، اگر چوہا مر جاتا ہے اس میں تو پھر آپ اس کو 7 مرتبہ دھوئیں گے۔
پانی نکال دیں گے اور اس کو دھونے کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں۔ اگر بڑا برتن نجس ہو جائے تو 3 بار پانی ڈالیں گے، گھما کے نکالیں گے اور ہر بار ڈول کو پاک کریں گے۔ بڑا برتن نجس ہو گیا ہے تو جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ آپ اس کو گھما کے پانی کو وہ نکال دیں گے۔ اگر ڈول سے نکال رہے ہیں تو ایک دفعہ جب ڈول سے پانی مکمل نکال لیں گے تو اس ڈول کو دھو لینا ہے، پھر اس میں دوبارہ بڑے برتن میں جو پانی ڈالیں گے اس کو گھمائیں گے، پھر ڈول سے جو پانی نکالیں گے اسی طرح ڈول کو دھوتے جائیں گے اور پھر پانی نکالتے جائیں گے، تو یہ کافی ہوگا۔ اس کو مکمل بھرنا یا مکمل دھونا ضروری نہیں ہے۔ دھونے سے مراد یہ کہ اس کے سائیڈوں میں آپ پائپ سے پانی ڈال دیتے ہیں اور پانی نکال لیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ چھپکلی یا دیگر حشرات پاک ہیں، یعنی چھپکلی کسی ٹینکی میں برتن میں پانی میں چلی گئی ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے، یعنی کہ شرعی طور پہ وہ نجس نہیں ہوئی، لیکن کراہت دور کرنے کے لیے آپ اس کو اب جتنی بار دھوئیں آپ کی مرضی۔ اسی طرح باقی حشرات ہیں، کاکروچ ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، جن کے اندر خون جاری نہیں ہے رگوں میں، جن جانوروں کے یا حشرات کے اندر خون ان کی رگوں میں ان کا اپنا دوڑتا ہے، یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ مچھر میں بھی تو خون ہوتا ہے، ان کا اپنا خون ان کی رگوں میں دوڑتا رہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو ماریں ہلکا سا خون کا دھبا باہر نکلے، یا مثلا کہ سانپ بھی اکثر ایسے ہیں جن کا اپنا خون جہندہ نہیں رکھتے وہ، تو ایسی چیز اگر مر گئی ہے جس کا خون جہندہ نہیں ہے، جس کو کاٹا جائے خون اس کا اچھل کے باہر نہ نکلے تو وہ پاک شمار ہوگی، اور اگر وہ برتن میں گر گئی ہے مر گئی ہے تو اس کو آپ نکال کے برتن کو صاف کر لیں گے تو وہ برتن آپ کا پاک شمار ہوگا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پھر ایک اور مومنین کے ذہن میں، ان لوگوں کے جن کے ذہن میں ایک چیز پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ تبدیلی نہیں چاہتے، ہر چیز اسلام نے بتا دی ہے، اور ہر وہ چیز حجت نہیں ہے جو آپ کو اپنے بزرگوں نے بتائی ہے، وہ حجت نہیں ہے، وہ حجت ہے جو اسلام نے، شریعت نے، علماء نے، مراجع نے بتائی ہوئی ہے۔ تو کلمہ پڑھنا برتن پر ضروری نہیں ہے، بغیر کلمہ پڑھے بھی برتن پاک ہو جاتا ہے۔ برتن نجس ہوا ہے، اس پر آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو پاک کر دیا، کوئی حرج نہیں، آپ نے کلمہ اگر پڑھ بھی دیا کوئی حرج نہیں، لیکن بعض خواتین کو دیکھا گیا اتنی سختی کرتی ہیں کہ برتن پاک کر رہی ہو اور کلمہ نہیں پڑھ رہی ہو تو برتن پاک ہی نہیں ہوں گے۔ وہ اصلاً یعنی کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ برتن کا پاک ہونا کلمہ پر ٹکا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے، برتن کو پاک نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ دیا تو برتن پاک ہو گیا، اسے ویسے ہی دھونا ضروری ہے جو ہم احکامات بتا چکے ہیں، تو کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور سوال جو یعنی کہ کم علمی کی وجہ سے، یہاں جہالت کہوں یا کم علمی کہوں، کہ وہ خاتون جو بچہ پیدا کرتی ہے اور بچہ پیدا کر کے وہ نفاس کے ایام میں ہوتی ہے، یہ ہم تفصیل بتا چکے ہیں، اس کے نفاس کے ایام 10 دن ہیں، 40 دن نہیں ہیں۔ 10 دن بعد وہ نہائے گی، نہا کے اپنی عبادت کرے گی اور اس کے بعد وہ میاں بیوی اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، بعض لوگ تو 40 دن تک اس کو نجس شمار کرتے ہیں اور عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ اور بچے کو وہ دودھ پلاتی رہے گی، اس پر نماز روزہ واجب ہے، وہ نجس حالت میں اس کو غسل نہیں کرنے دیا گیا تو بچے پر بھی برے اثرات پڑیں گے۔ تو اس کو جو برتن دیے جاتے ہیں یا چارپائی پہ وہ ہوتی ہے یا بستر پہ ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ ایسا نظام ہے کہ پھر وہ ہر چیز ڈال دی جاتی ہے کہ یہ اب پکی پکی نجس ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ نہ وہ برتن نجس ہیں، نہ چارپائی نجس ہے، نہ وہ بستر نجس ہیں، اور نہ وہ خاتون نجس ہے۔ اس کی روحانی نجاست ہے کہ جب تک وہ غسل حیض یا غسل نفاس نہیں کر لیتی، اس کی روحانی نجاست ہے، یا ظاہری طور پہ جہاں خون لگا ہوا ہے فقط وہی جگہ اس کی نجس ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسے فرسودہ خیالات کو پھر عقیدہ بنا لینا یا فقہ میں شامل کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔